ایسے ہی امام نہیں بنایا جاتا، ایسے ہی امام نہیں بنایا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث سے مسئلے نکال لیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہارون رشید کی بارگاہ میں آ کر ایک روم کا یہودی کھڑا ہو گیا، کوئی ہے میرے سوال کا جواب دے سکے؟ سارے علماء کو جمع کر دیا ہارون رشید نے، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ سوال کا جواب دے سکے، کسی کی ہمت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا، آپ آئیں، ایک شخص آیا ہے ایسے ایسے سوال کرتا ہے کہ کسی کی ہمت و جرأت نہیں جواب دینے کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آئے، پوچھا اس سے کیا تیرا سوال ہے؟ تو امام اعظم سے اس نے سوال کیا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، تو ایک سے پہلے کیا ہے؟ خدا ایک ہے تو مجھے یہ تو بتاؤ ایک سے پہلے کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تجھے گنتی آتی ہے؟ کہا اس نے آتی ہے، تو گن۔ اس نے گنا 1 2 3 4 5 6 7 10 تک گنا۔ کہا رک جا، اب الٹا گن۔ اس نے الٹا گنا، 10 9 8 1 تک گنا۔ امام اعظم نے پوچھا 1 سے شروع کرتا ہے 1 پر رک جاتا ہے، یہ 1 سے آگے کیا ہے؟ اس نے کہا 1 سے آگے تو کچھ نہیں ہے، 1 سے آگے تو کچھ نہیں ہے، یہیں سے گنتی شروع ہوتی ہے۔ امام اعظم نے کہا ارے نادان، جس گنتی کو تو نے بنایا ہے اس سے آگے کوئی نہیں ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا اس سے آگے کون ہو سکتا ہے؟ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس سے پہلے کوئی ہو سکتا ہے؟ تیری گنتی میں 1 سے پہلے کوئی نہیں، اس سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ وہ تعجب میں پڑ گیا، اس کے پیر ہلنے لگے۔ کہا جو سوال کا جواب پوری دنیا گھومایا کہیں نہیں ملا، امام اعظم کے پاس ملا۔ امام اعظم سے کہنے لگا میرا ایک ہی سوال نہیں ہے، اور ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب دے دے۔ کہا جواب دے دوں گا، تیرا جواب سوال کیا ہے؟ کہا تم کہتے ہو کہ خدا جو ہے ایک ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے، اس کا رخ بتاؤ۔ تم نماز اس طرف پڑھتے ہو، نماز اس طرف پڑھتے ہو، کیا تمہارا خدا اس طرف ہے یا اس طرف ہے؟ ایک جہت متعین کر دو کہ خدا ایک، میں مان جاؤں گا کہ اس طرف ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے چراغ جلایا، چراغ جلا کر اس سے کہا بتا مجھے اس کی روشنی کہاں ہے، اس کی روشنی کہاں ہے؟ آگے ہے، پیچھے ہے، ادھر ہے، کہاں ہے روشنی؟ وہ چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے۔ کہا اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ تو امام اعظم نے کہا تجھے سمجھ نہیں آتی؟ بس اس چراغ کو دیکھ اور میرے خدا کی مصلحت کو سمجھ ذرا۔ جب یہ دنیا کا چراغ اس کی روشنی چاروں طرف ہے تو اسے پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو روشنی بانٹنے والا، وہ روشنی چاروں طرف کیوں نہیں ہے؟ میرے رب کی کوئی جہت نہیں، میرے رب کی کوئی جگہ نہیں، وہ ہر سم جہت میں جو ہے ہمارا مطالعہ کر رہا ہے۔ وہ اور بھی دنگ ہو گیا، اور بھی دنگ ہو گیا۔ کہا چلے آخری سوال ہے میرا، اب کہتے ہیں کہ ایک ہے، وہ بھی مان لیا میں، اب کہتے جہت بتا نہیں سکتے، وہ بھی مان لیا اس چراغ کے ذریعے، یہ بھی مثال دے دی۔ اب اتنا بتا دیجئے اس وقت آپ کا رب کیا کر رہا ہے؟ اس وقت آپ کا رب کیا کر رہا ہے؟ حضرت امام اعظم نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اس وقت میرا رب مجھے عزت دے رہا ہے، تجھے ذلت دے رہا ہے۔ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ میرا رب جو ہے مجھے عزت بانٹ رہا ہے سب میں، میرے علم و وقار کی وجہ سے، اور تجھے جو ہے ساری قوم میں ذلت دے رہا ہے، یہی کر رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، دنگ ہو گیا، اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب بتائیں آپ ذرا، ایسی حکمتیں کوئی لا سکتا ہے؟ ایسے ہی امام اعظم نہیں بنایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن سے مسائل نکال لیں گے، قرآن حدیث سے حدیث میں تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ سرکار نے 1 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ 3 مرتبہ چڑھایا ہے۔ آپ کس کو صحیح سمجھیں گے؟ کوئی تو ہونا چاہیے ہمیں بتانے والا۔ آپ کو مل جائے گا حضور نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے مسح کیا، یہ بھی ملے گا آپ کو کہ 1 ہاتھ سے مسح کیا۔ اب کوئی تو چاہیے ہمیں بتانے کے لیے کہ کس پر عمل کرنا ہے۔ سرکار نے ہاتھوں کو 1 مرتبہ بھی دھویا ہے، 3 مرتبہ بھی دھویا ہے، نماز میں رفع یدین بھی کیا ہے اور رفع یدین نہیں بھی کیا ہے۔ اب کوئی تو ہونا چاہیے بتانے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تم کہتے ہو تم نکال لو گے تو کیا 2 پر عمل کرو گے؟ 2 پر عمل ہو سکتا ہے؟ عمل تو 1 پر کرنا ہے۔ تو بتاؤ 1 پر عمل کرنے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہوگی، ایک امام کی ضرورت ہے۔ یا تو امام اعظم کی تقلید کرو یا بقیہ 3 میں سے کسی ایک کی تقلید کرو۔ رفع یدین بھی کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ امام شافعی حق پر نہیں ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ رفع یدین بھی کرتے ہو، پورا طریقہ امام شافعی کا اپناتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ امام شافعی کی تقلید ہم نہیں کرتے۔
माज़अल्लाह, ये तो बात गलत है ना भाई, ये बात समझे जरा। इन जैसी ज़िहानत और फ़क़ाहत अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। ये इतने ज़हीन और फ़क़ीह हैं। और तक़वा और परहेज़गारी का आलम ये है कि एक मरतबा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक यहूदी ने कर्ज़ ले लिया, कर्ज़ दे दिया। अब जब कर्ज उसूल करने की बारी आई तो इमाम आजम उसके घर पर गए। अब रास्ते में चलते चलते आपके जूते मुबारक में जो है थोड़ी सी नजासत लग गई। आप उसके घर के पास पहुंचे तो देखा कि नजासत लगी, आप झाड़ने लगे। जैसे जोर लगाया आपने, वो थोड़ी सी नजासत उड़कर उसकी दीवार पर लग गई। वो मजूसी जो था उसकी दीवार पर लग गई। अब उससे कर्ज वसूल करने आए। हत इमाम आजम अबू हनीफा सोचते हैं कि अगर मैं इसी तरह तो इसके दीवार की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है। और अगर मैं इसको ठिकोर कर निकाल दूं तो इसकी दीवार की मिट्टी गिर जाएगी। पहले मिट्टी की दीवारें होती थी, मिट्टी गिर जाएगी, ऐब हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। हत इमाम आजम ने उसको आवाज दिया, दस्तक दी, वो बाहर आया। वो समझा कर्ज वसूल करने के लिए आए हैं। कहा मुझे वक्त दे दें थोड़ा सा, मैं ज़रूर जो है आपको वापस कर दूंगा। हत इमाम आजम ने कहा वो पैसों का मसला बाद में रख, एक और मसला यहाँ सामने आ गया है। कहा क्या है? कहा मेरे जूते से थोड़ी सी नजाजत देख तेरी दीवार पर उड़ गई है। अब मेरा दिल चाहता है कि इसको साफ करूं, तो साफ करता हूं तो फिर तेरी दीवार की खूबसूरती जो है खत्म होती है। छोड़ता हूं तब भी गंदगी रहती है, और साफ करता हूं तो मिट्टी निकलकर खूबसूरती खत्म होती है। अब क्या करूं? उन्होंने कहा सरकार आप जैसा मुनासिब समझे। कहा इसके बदले में मैं तुझे कर्ज माफ करता हूं, इसके बदले में कर्ज माफ करता हूं और तुझसे माफी मांगता हूं कि तू मुझे माफ कर दे, तुझसे माफी मांगता हूं कि तू मुझे माफ कर दे। इतना सुनना था, कदमों में गिर गया। कहा ऐसा अजीम ईमान आपका है, मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। जिसके अखलाक इतने प्यारे हो, इतने हसीन हो, तो फिर जो है कसम खुदा की उससे कर्ज लेकर मैंने भी नसीबा सवार लिया है, मैंने भी नसीबा सवार लिया है, मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ली। इतने मुत्तकी और परहेजगार थे। इमाम मोहम्मद कहते हैं कि मेरे मुस्ताद का आलम यह था कि 62 मरतबा महीने में कुरान मजीद पढ़ते थे, एक महीने में 62। अब जानते हैं इमाम मामूली सी इमामों को फुर्सत नहीं होती, वो तो इमाम आजम है, दिन रात मसाइल हैं। अब ये इतनी बात याद रखिए, दुनिया में जितनी क़यामत तक जो मसले चल रहे हैं ना, इसे इमाम आजम ने बनाया है। क्या किया है? बनाया है, इसका कानून बना दिया है। अब जितने लोग फतवा देते हैं ना, वो उनके कुरान और हदीस से रखकर सिर्फ उनका फैसला जो है उस कानून के मुताबिक करते हैं। कोई कानून बनाया नहीं जाता, कानून बना दिया गया, और उसके बनाने वाले इमाम आजम अबू हनीफा है। बनाने वाले इमाम, वो कहते हैं उस कानून को बनाने के लिए इतने बिजी आदमी, इतने बिजी, मसरूफियत रत्ती बराबर नहीं। इमाम मोहम्मद कहते हैं मेरे उस्ताद महीने में 62 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत करते थे। और उनको जब शहादत नसीब हुई, जब हज के लिए गए, हज के लिए जाने के बाद 17 साल की उम्र में पहला हज किया था इमाम आजम अबू हनीफा। उसके बाद मौत तक भी हर साल हज करते रहे, हज करते रहे। वहां का जो जिसके पास चाबी थी खाने काबा की, उसने एक दिन आकर आपकी बारगाह में अर्ज किया कि आप अंदर तशरीफ लाए, खाने काबा के अंदर तशरीफ लाए। कहा ठीक है। आप अंदर गए, सादत हासिल हो गई। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने वहां खड़े होकर अंदर खाने काबा के खड़े होकर पढ़ी। कैसे पढ़ी? एक पैर पर खड़े होकर 15 पारे पढ़े पहली रकात में, पहली रकात में 15 पारे, और दूसरी रकात में दूसरे पैर पर खड़े होकर 15 पारे पढ़े। पूरा कुरान मजीद खाने काबा के अंदर खड़े होकर पढ़ा। वो इमाम आजम अबू हनीफा की शख्सियत है। बताओ उनकी तकवा ये है, उनकी परहेजगारी। इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी उनका दिल हमेशा खशियत इलाही में मुब्तला होता था। लोगों को यहाँ रास्ता भी दिखाते, वहां रातों को रोते, वहां रातों को रोते। कुरान की एक तरफ से तिलावतें भी करते, दूसरों तक नूर पहुंचाते, दूसरों का अंधेरा दूर करते, और फिर रातों को रो रो कर रब को मनाया करते थे। हमारे हालात ऐसे हैं कि हम सबको मालूम है हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, उसके बावजूद भी हम तौबा के लिए वक्त नहीं निकालते। हम भी तो निकालें। ये नहीं कि सब
کوئی پاک ہے، اس طرح کا مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی وقت ایسا نکالے کم سے کم ہماری حفاظت کے لیے، ہماری اولاد کی حفاظت کے لیے، نکال کر رب کی بارگاہ میں ہم بھی گر گیا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے گر گیا ہے، یا اللہ بڑا جو ہے گنہگار ہو تو ان کے صدقے میں تو معاف فرما لے، جن کی تقلید کرتا ہوں ان کے صدقے میں تو معاف فرما لے. یہ بزرگان دین ایسے ہیں مسلمانوں، یہ ایسی قوت و طاقت والے ہیں، ان کی ذہانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وہ مرتبہ دے دیا کہ جو کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. حدیث بڑی کثیر ہے ان کے تعلق سے، ان کے فضائل میں. انشاءاللہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. شعبان کی بھی فضیلتیں آپ کو بیان کرنی ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید میں پختگی عطا فرمائے، ان سے بے پناہ محبت و الفت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور ہمارے والدین کی گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا